اب ہم نے کیا بات کرنی ہے جناب؟ آپ کو پتا ہے جی بالکل ٹاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کل عمران خان صاحب کی بات ہوئی ہے جو کرنٹ افیئرس کے جو یوٹیوبرز ہیں جن کو آپ اپنے یوٹیوب چینل سے اچھا اب یہ ٹرم تھوڑی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. جی اب یہ کرنٹ افیئرس کے یوٹیوبرز ہیں. جی یہ پہلے ویلاگرز ہوتے تھے پھر جی تو اب وہ ان سے کل ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ میں عمران خان صاحب نے ان سے گفتگو کی. ٹک ٹاکرز نہیں ہوتے اس میں؟ They used to be TikTokers, but جناب جو بات چیت ہوئی ہے no disrespect, I was just talking about the terms that we are using now for the social media people. اتنی نئی چیزیں آ گئی ہیں. جو وہ لوگ ہیں جو کہ صرف یوٹیوبرز ہوتے تھے اب وہ نیوز کیا کہتے ہیں اس کو، ویلاگرز. جی کرنٹ افیئرز ویلاگرز. جی کرنٹ افیئرز ویلاگرز. کرنٹ افیئرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے انفوٹینمنٹ ویلاگرز. بالکل ابھی ایسی چیزیں آ جائیں گی. خیر لیکن کل ملاقات ہوئی ہے. ہاں نہیں کوئی بات نہیں، میں بریک میں جب انشاءاللہ آ گئی تو میں کوشش کروں گی آپ کی کنفیوژن کو دور کروں. لیکن یہ جو ویلاگرز ان کو کل ملے ہیں تو ان سے عمران خان صاحب نے اسپیسیفکلی بات کی، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ورکرز کو اور ہمارے ایم پی ایس کو لگتا ہے، ہمارے ارکان اسمبلی کو لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی اسمبلیز تحلیل کر دیں گے تو ہماری جو مقبولیت ہے کم ہو جائے گی، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں. اور ساتھ میں انہوں نے جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں ان سے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیے اگر ہمارے اتحادی، اور اتحادی کون ہے یہاں پر، پرویز الہی کی کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کو بری لگتی ہے تو آپ اس کو اگنور کریں، اس کو نظر انداز کریں اور اس پر مزید گفتگو نہ کریں. اور ساتھ میں انہوں نے اپنے پنجاب اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان سے ملاقات کی، اور ان سے ملاقات میں کہا ہے کہ جب حکومت کو وقت مزید نہیں دیں گے آپ لوگ الیکشن کی تیاری کرنا شروع کر دیں گے، ورنہ یہ معیشت کے ساتھ ظلم ہوگا. اچھا اب یہ بڑی ایک سچویشن جو ہے وہ کس طرح کی بنتی چلی جا رہی ہے کہ ایک اچھا کچھ لوگ جو ہیں جو کہ یوٹیوبرز بھی ہیں اور اس طرح سے بات بھی کرتے ہیں، وہ شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں پرویز الہی صاحب کی سوچ پہ، اور پھر خود ان کے اور مونی سلائی کے بیانات بھی، جیسے بجٹ کے حوالے سے بیان تھا، اور ابھی پرویز الہی صاحب کا بیان ہے کہ جی 3 مہینے کم از کم چاہیے ہم کو، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت تو اپنی جگہ برقرار ہے، قائم رہے گی، لیکن یہ حکومت چلی گئی تو ان کے پاس پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ آگے شاید جو ابھی ملا ہے وہ اس کے بعد وہ میسر وہ بھی نہ آ سکے. اچھا مسئلہ یہ کہ جو بھی آپ نے بات کی نا کہ یہی وقت ہے، پتہ نہیں آگے جا کے پھر کیا سچویشن ہوتی ہے. پرویز الہی صاحب وہ بیسکلی جو انہوں نے کہا ہے کہ جی مارچ تک چیزیں ایسی چلیں گی. انہوں نے کل جب فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب کا میسج لے کے ان سے ملے بھی ہیں تو یہی کہنا تھا پرویز الہی صاحب کا کہ دیکھیں جی جو ابھی حکومت ڈیزالو تو کر دیں، لیکن یہ جو ترقیاتی کام جو شروع کیے ہیں نا یہ ادھورے رہ جائیں گے، تو اس لیے ترقیاتی کام پورا ہونے کے لیے 3 مہینے ضروری ہیں، اس کے بعد آپ چاہے جو اسمبلیز ہیں وہ ڈیزالو کر دیں. اور پھر فواد چودھری صاحب یہ میسج لے کے واپس سے پھر عمران خان صاحب کے پاس بھی گئے، تو لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ اسمبلیز جتنی جلدی توڑ دی جائیں گی اتنا بہتر ہوگا. اچھا پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پرویز الہی عمران خان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پرویز الہی کے احکامات پر ہوگی. تو یہ بڑی بات کر لیتے ہیں جی. ہمارے ساتھ ہیڈ آف دی انویسٹیگیٹو سیل نئی مشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اور بٹ صاحب بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ خان صاحب کا جو موقف سامنے آیا کہ ہمارے کچھ لوگ اسمبلی تحلیل کرنے سے گھبرا رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی خبر پہنچی ہے ایسی؟ بالکل اشفاق صاحب، آپ کو یاد ہے آپ کے شو میں کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی جب کہا تھا کہ دال میں کالا ہے، آپ نے کہا ساری دال کالی ہے. تو وہ دال کالی اب نظر آ رہی ہے، بلکہ خود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دال کالی ہے. تو اس لیے یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا. ایک دم خان صاحب نے اعلان جب کیا، اطلاعات یہی ہیں کہ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوتے تھے اور اس وقت وہاں بھی تھے اس جلسے میں، ان کو بھی اس اعلان کا پتہ نہیں تھا پہلے. تو جب ایسے ہو اور پھر اس کے بعد دوسرا ایک اور بات، پھر آپ نے وقت بھی دے دیا. اگر آپ نے توڑنی ہے چلیں 1 دن 2 دن 3 دن بعد آپ کہیں جی، اور وہ پھر شاید چودھری پرویز الہی ہوتے یا ان کے اپنے ایم پی ایز ہوتے، ان کو کوئی موقع نہیں ملنا تھا. اب خود خان صاحب وقت دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے بھی یہ ذہن میں تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے اور اپنی حکومتیں گرانا یہ پہلی مثال ہوگی. اور دوسرا اب کھل کے مسلم لیگ کاف یا چودھری پرویز الہی اور مونس الہی جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جلدی ممکن نہیں ہے. ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کہیں گے تو کر دیں گے، بلکہ اعجاز چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کی کون سی بات کا ہم پھر یقین کر لیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ 3-4 مہینے یہ نہیں ہو سکتا، دوسری طرف کہتے ہیں آپ کہتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں.
تو اعجاز چودھری صاحب کی بات کے بعد تھوڑا سا اسی لیے خان صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ اتحادی اگر کچھ کہتے ہیں تو آپ نے غصہ نہیں کرنا, آپ تھوڑا تحمل, ہاں جی تحمل سے چلے. وہ اعجاز چودھری ابھی تک بولے اور تو کوئی بولا ہی نہیں. لیکن بٹ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا کہتی ہے, کہ ظاہر ہے کہ پنجاب میں آپ کی بڑی گہری نظر ہے, کہ پرویز الہی صاحب کو فیوچر کیا دکھائی دیتا ہے پالیٹکس میں قاف لیگ کا؟ یعنی کہ ٹھیک ہے تحریک انصاف کی مقبولیت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے, لیکن جس طرح سے ڈاما ڈول سیاست ہوئی, پھر ابھی جس طرح سے مونس الہی صاحب کا بیان سامنے آیا تھا کہ جی ہمیں تو کہا گیا تھا, تو ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ وزارت اعلیٰ ابھی تو کسی طریقے سے ان کو مل گئی صرف 8 یا 9 نشستوں پر, آگے ان کو لگتا ہے کہ قاف لیگ کا کوئی فیوچر ہے؟ بہت اچھا اشفاق صاحب سوال کیا آپ نے. مسلم لیگ کاف کا اگر اپنے بل بوتے پہ بات کی جائے تو زیرو ان کا فیوچر ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اور اس وقت اور آپ دیکھیں ان کی ڈویژن بھی اس لیول پہ ہو رہی ہے کہ اگلا الیکشن کس کے ساتھ مل کے لڑنا ہے, مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی. اب ان کو بھی یہ مونس الہی اور ان کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم جائیں گے کیونکہ وہ اس وقت زیادہ مقبول ہیں. جب چودھری شجاعت نے فیصلہ لیا تھا اور وہ دوسری طرف گئے تھے یا طارق بشیر چیمہ ادھر گئے تھے, تو اس وقت مسلم لیگ نون کا گراف آگے تھا اور اس وقت خان صاحب وزیر اعظم تھے, اور لگتا یہ تھا کہ خان صاحب 4 سال کچھ نہیں کیا اور ان پر بڑا لوگ جو ہیں وہ تپے ہوئے ہیں. تو اسی لیے نہ صرف مسلم لیگ کاف, کچھ اور پارٹیاں, اور پھر 20 لوگ جو منحرف ہوئے جن میں راجہ ریاض پارٹی ہے, وہ بھی اس بیس پہ گئے تھے کہ انہیں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ مل جائے گی. اور ٹکٹ تو مسلم لیگ نون کی, آپ کو پتہ ہے مریم نواز نے کہا کہ ہماری ٹکٹ بک رہی ہے. تو اب وہ ٹکٹ جو ہے اب الٹ ہو گیا, پی ٹی آئی کی بک رہی ہے. تو مسلم لیگ کاف کی اپنی تو کوئی وہ ہے ہی نہیں, اگلے الیکشن میں کچھ نظر نہیں آ رہا. شاید ایک سیٹ بھی ان کے لیے اپنی پارٹی پہ صرف اگر رہتے ہیں, اور پی ٹی آئی اور نون لیگ ان کے خلاف لڑتی ہے تو ایک سیٹ بھی مشکل ہے. اسی لیے اس وقت اب یہ ہو رہا ہے کہ پڑی جو ہم نے اسپیسیفکلی دیکھا ہے کہ جب جس طریقے سے چودھری شجاعت حسین صاحب کی پوسٹرز میں سے بھی جس تو تصویریں نکالی گئی تھی, تو ود ان دا پارٹی جو پھوٹ پڑی تھی وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. جو ان کے اپنے سپورٹرز ہیں, جو گجرات میں جو فیملیز ان کو سپورٹ کرتی ہیں, وہ بھی کافی ان سے ناراض تھیں اس وقت. لیکن جس طریقے سے یہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ترقیاتی منصوبوں کے لیے ہمیں 3 مہینے چاہیے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ترقیاتی منصوبے کبھی 3 مہینے میں پورے نہیں ہوتے, 3.5 سال میں نہیں جو چیزیں ہوئی وہ 3 مہینوں میں کیا ہو جانی ہے. لیکن پھر بھی وہ ٹائم بائی کریں. پھر دوسری جانب عمران خان صاحب بھی ہم سمہاؤ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں اعلان کریں گے, کر دیں. لیکن آج دیکھیں دسمبر کی 7 تاریخ ہو گئی ہے, کہاں نومبر کی بات کی جا رہی تھی, دسمبر شروع ہو گیا ہے, اور اب ٹائم دے دیا گیا جی 30 دسمبر تک کا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی سیریس ہے اسمبلیز ڈیزالو کرنے کے لیے, یا لوگ ڈرے ہوئے اندر سے؟ مدیہ 2 آپ نے بڑا اچھا ہے, 2 آپ کے ہیں سوال. پہلا جو آپ نے پوچھا پرویز الہی صاحب کا, تو یہ بڑی بات کلیئر ہے کہ انہیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ کبھی دوبارہ انہیں اب شاید نظر تو نہیں, سیاسی نظر میں تو ان کو دوبارہ موقع نہیں ملنا وزارت اعلیٰ کا, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ بھی جو ہے وہ ضائع نہ کریں. اور انہیں پورا اب 3 مہینے کا مطلب اگست ہے, یہ مارچ نہیں ہے. 3 مہینے گزر گئے تو پھر کس نے بڑھا, ایک بات. دوسرا ان کو یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ ہمیشہ انہوں نے, جیسے اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی یہ جماعت بن کے اور ان کی سیاست انہوں نے کیا, تو ادھر بھی انہوں نے اپنا آپ جو ہے وہ پکا کر لیا خان صاحب کے ساتھ رہ کر. حالانکہ خان صاحب کا بیانیہ اور ہے, اور یہ الٹ انہوں نے دوسری پارٹی بھی پکی رکھی ہے کہ اگر کبھی موقع ملا بھی دوبارہ وزارت اعلیٰ کا تو ادھر سے مل جائے گا. پہلے بھی انہوں نے بنایا, دوسری دفعہ بھی ان کا کلیم یہ ہے کہ مجھے دوسری دفعہ بھی انہوں نے بنایا. اچھا, اب آ جائیں دوسرا جو آپ نے کیا سوال خان صاحب کا, وہ بالکل ادھر بھی معاملات جو ہیں وہ اتنے اب سیریس نہیں رہے. اور وہ دیکھ لیں جب 1-2 دن کی بات تھی, آپ کو یاد ہے کہ آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں اور یہ کوئی دال کالی ہے, اور اب دال کالی جو ہے وہ پرولانگ ہو رہی ہے اور وہ مزید کالی ہو رہی ہے. خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ ایسے گزر رہا ہے, اگرچہ وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن دیکھیں پی ٹی آئی کے ایم پی ایس بھی انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ترقیاتی کام فلاں. یہ ترقیاتی کام آپ کی بات صحیح ہے, یہ بہانہ زیادہ ہے, ادروائز سارے اپنا جو ہے وہ وقت پورا کرنا چاہتے ہیں. اور فرینکلی جو حلقے کی سیاست جو الیکشن ہوتا ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. خان صاحب کو تو ادھر جانا نہیں پڑتا گھر, وہ تو مقبول ہیں, وہ تو 10 سیٹوں پہ بھی جیت جاتے ہیں. لیکن جس نے وہ حلقے کی سیاست کرتا ہے, وہ ایم پی اے ہو یا ایم این اے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کا. وہ آپ یہی دیکھیں کہ
ایون جب نون لیگ کو فضل الرحمان صاحب یہ سب کہتے تھے جب عمران خان حکومت میں کہ آپ چھوڑ دیں استعفے دے دیں, نون لیگ کے لوگ بھی نہیں دیتے تھے, وہ بھی یہ کہتے تھے بڑی مشکل سے جیت کے آئے. بالکل, ان کو پتا ہے واپس سیٹ جتنا کوئی آسان گل نہیں ہے. بہت شکریہ جی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نہیں مشرف بٹ صاحب, اسی بریک کے بعد ملتے ہیں.